وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں تک ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے تم کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کمزوری کو طاقت میں بدلا، اور وہی اللہ اس طاقت کو دوبارہ کمزوری میں اور بڑھاپے میں بدلنے والا ہے۔ یہ اللہ کی کائنات ہے، وہ جو چاہے جیسا چاہے جب چاہے پیدا کرتا ہے، بے شک اس کی ذات علم رکھنے والی اور قدرت رکھنے والی ہے۔ انسان اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اسے کن کن مراحل سے گزرنا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ایک وہ مرحلہ جسے ہم بچپن کہتے ہیں، دوسرا وہ مرحلہ جسے ہم جوانی کہتے ہیں، اور تیسرا بڑھاپے کا۔ ان 3 مرحلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 3 طاقتوں کا ذکر کیا، بچپن میں کمزور، جوانی میں طاقتور، اور بڑھاپے میں دوبارہ وہی کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اس آیت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت کا مرحلہ جس جوانی کا ذکر کیا ہے، اس جوانی کی بڑی اہمیت شریعت اسلامیہ کے اندر آئی ہے۔ یہ جوانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیاری ہے، اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب اللہ کسی کو نعمت دیتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ جوانی میں اللہ نے طاقت کیوں دی؟ اگر شریعت کی روح سے دیکھا جائے تو یہ طاقت اس لیے عطا کی گئی، یہ سوچنے، سمجھنے، کچھ بھی کرنے کی جذبہ اور جسم کے اندر ولولہ انگیز طاقت اللہ نے اس لیے دی تاکہ اس طاقت کو اللہ کے دین میں صرف کیا جائے۔ لہذا جس نے اس طاقت کو کمانے میں، کھانے میں، آرام کرنے میں، اپنے گھروں کو بنانے میں لگا کر اللہ تعالیٰ کے دین کو پیچھے چھوڑا جبکہ وہی آخرت سامنے آنے والی ہے، ایسا انسان یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ محترم حاضرین، جوانی اس کی بڑی اہمیت اسلام کے اندر بیان کی گئی۔ حدیث رسول کے اندر آتا ہے کہ انسان جب طاقت کے زور میں ہوتا ہے، اس کے پاس ہر چیز کرنے کی حوصلہ اور طاقت ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں جب وہ عبادت کرتا ہے، یہ عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ حدیث کے اندر آپ نے کہا کہ 7 قسم کے ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اس کے اندر آپ نے کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ ایسا نوجوان جس نے اپنی زندگی کے خصوصی طور پر جوانی کے مرحلے کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ جوانی یہ دی گئی ہے تاکہ اللہ کی عبادت سب سے بہترین طریقے سے کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، 7 آسمانوں میں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ لیعجب من الشاب لیس له صبوہ، کہ ایک نوجوان جو بالکل سیدھا ہے، عقیدے کے مسئلے میں سیدھا ہے، اس کے پاس اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے مسئلے میں سیدھا ہے، اخلاق کے مسئلے میں اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ بالکل سیدھا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے اس بندے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے، اس بندے کو پسند کرتا ہے جس کے پاس گمراہ ہونے کا ہر راستہ ہے، جسے وہ کر سکتا ہے، پھر بھی وہ بالکل سیدھے راستے پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جتنا بھی انقلاب اس روئے زمین میں جب سے اللہ نے بنایا تب سے آیا ہے، سب اللہ کے فضل کے بعد یہ نوجوانوں کی دین ہے۔ اسی لیے امام ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا وهو شاب،
جا کر تاریخ پڑھو کہ اللہ نے جب بھی کسی کو نبی بنایا وہ جوانی کی حالت میں تھے، اپنی طاقت پر تھے. پھر فرماتے ہیں وَلَا أُوتِيَ عِلْمَ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ شَابٌ. اور جا کر اس کی بھی تاریخ پڑھ لو کہ اللہ نے جن کو بھی علم سے نوازا وہ سب نوجوان تھے. پھر اس کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ جاؤ پڑھو قالوا سمعنا. ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جس نوجوان نے اپنے وقت کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا. محترم حاضرین، 18 سال 15 سال سے جو جوانی شروع ہوتی ہے یہ 40 سال کے تک ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ بچپن کا مرحلہ، جوانی کا مرحلہ، ان دونوں کو ملایا جائے اور صرف جوانی کی زندگی کو ملایا جائے، سب سے زیادہ بڑی عمر اللہ جوانی کی حالت میں عطا کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 4، کہ جب تک کوئی آدمی ان 4 چیزوں کا اللہ کو جواب نہیں دے دیتا، صحیح طریقے سے حساب نہیں دیتا، وہ اللہ کے پاس سے اپنے قدموں کو ہٹا نہیں پائے گا. جنت و جہنم تو بہت دور کی بات ہوگی، فیصلہ ہوگا، جواب دینا ہوگا. وعن عمرہ فیما افنا، اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں 50-60 سال کی زندگی دی تھی، یہ تو بتا کہ اس میں تو نے میری عبادت کتنے کی. یہ سوال عام ہوگا. پھر اس کے بعد وعن شبابہ فیما ابلا، اللہ پھر دوسرا سوال خصوصی طور پر جوانی کے بارے میں پوچھے گا، یہ تو بتا کہ جو جوانی ہم نے عطا کی تھی اس کے ساتھ تو نے کیا کیا. یہی وجہ ہے کہ آج جس طرح لوگ اللہ کی آیتوں سے، اس کی نشانیوں سے عبرت لے سکتے ہیں، یہ عبرت قابل قبول ہے. جب میدان محشر میں لائے جائیں گے، ہر کسی کی آنکھیں آسمان کو دیکھ کر، زمین کو دیکھ کر، اس وقت کی حالتوں کو دیکھ کر عبرت لے گی، مگر اس وقت عبرت لینا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اللہ کہتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فی، اے آدم کی اولاد یہ تو بتاؤ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس کے اندر تم نصیحت حاصل کرتے، جس کے اندر اپنے مقصد کو سمجھ جاتے، جس کے اندر آخرت کو توجہ دے کر دنیا پرستی سے بچ جاتے. ومن تذکر، اور جان لو کہ جس نے نصیحت حاصل کی، وجاءکم النذیر، ہمارے طرف سے ڈرانے والا بھی آیا تھا. اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی نہیں سدھرتا، اللہ نے کہا ہے کہ جہنم کی مار تو ایسے لوگوں کے لیے تیار ہے. محترم حاضرین، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 قسم کے نوجوانوں کا ذکر کیا. ایک اچھے نوجوانوں کا جنہوں نے اللہ کے دین کو زمین میں مضبوط کیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کرتے ہوئے ابو الانبیاء، سید التوحید یعنی توحید کے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم. لوگ گئے عبادت منانے کے لیے، عید منانے کے لیے گاؤں سے باہر گئے. حضرت ابراہیم جب انہوں نے آنکھیں کھولی، بت پرستی کا گھرانہ تھا. جس باپ نے ان کی تربیت کی وہ باپ خود بتوں کو تراشتا تھا. جب سب گاؤں سے باہر گئے، بت خانے میں داخل ہوئے، سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بت کو نشانی کے طور پر چھوڑ دیا. جب واپس لوٹ کر دیکھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جن بتوں کو خوش کرنے کے لیے ہم باہر گئے تھے ان بتوں کا حال کسی نے بدحال کر دیا ہے. اس وقت انہوں نے جو الفاظ اپنی زبان سے نکالے اسی الفاظ کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہ سارا تماشا اس نے کیا ہے جو ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کہا جاتا. یہ ایک نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے دین کو مضبوط کیا تھا. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. حضرت یوسف کی جوانی کا ذکر کیا. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ جب حضرت یوسف جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو ہم نے ان کو حکمت عطا کی، ہم نے ان کو علم عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور یاد رکھو کہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہم ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں. اللہ نے حضرت موسیٰ کی جوانی کا ذکر کیا. اللہ کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ جب حضرت موسیٰ جوان ہوئے، ہٹے کٹے ہوئے تو ہم نے بھی ان کو علم سے نوازا، حکمت سے نوازا. محترم حاضرین، وہ اصحاب کہف جو وقت کے بادشاہ سے بغاوت کر کے نکلے، انہیں اپنی جان کا خطرہ تھا، وہ بھاگے تھے اصل میں بادشاہ سے، مگر حقیقت میں انہوں نے اللہ کے پاس جا کر پناہ لی. اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب اللہ کے پاس کوئی پناہ لیتا ہے تو سارے سہارے انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر اللہ کی ذات کا، اس کے افعال کا، اس کے اسماء و صفات کا، ذات کا سہارا کبھی دھوکہ نہیں دیتا. لہذا وہ اللہ کی پناہ میں آئے. اللہ نے ان کا ذکر کیا. نہ ہم نے ان کو دیکھا، نہ ہمارے باپ دادا نے ان کو دیکھا، مگر ایسا کارنامہ ان نوجوانوں نے کیا کہ جب بھی جمعہ کا دن آتا ہے ان اصحاب کہف کا تذکرہ ہم اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں.
اللہ کہتا ہے اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب ایک غار میں موت کے ڈر سے، اس بادشاہ کے خوف سے انہوں نے پناہ لی، تو حقیقت میں غار نے نہیں، اللہ نے ان کو پناہ دی۔ 309 سال کی زندگی اللہ نے ان کو سلا دیا۔ یہ بات بتانے کے لیے کہ نوجوان جو اللہ کی دین کے لیے اڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کرشمہ بنا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ نے کچھ برے نوجوانوں کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹے کو دیکھا کہ پانی میں ڈوب رہا ہے، وَنَادَ نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعْنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ۔ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت تھی تو کہا کہ بیٹے یہ پانی جو جوش مار رہا ہے اس سے بچنا ہے تو کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹا کافر تھا، ایمان والا نہیں تھا، بڑا برا نوجوان تھا، اس نے دنیا کا سہارا چنا، کہا کہ ساوی الی جبل، یہ جو جبل پہاڑ ہے اس کی طرف میں پناہ لوں گا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اللہ سب کو کیا ہے، اس عذاب کا لقمہ بنانے والا ہے۔ بات چیت چل رہی ہے، اچانک موج آئی اور اس کو ڈبا کر خاک کر دیا۔ محترم حاضرین، اللہ نے اسی طرح قرآن میں ایک ماں باپ کے نافرمان کا ذکر کیا۔ محترم حاضرین، بات کریں نوجوانوں کی، یاد رکھیے نوجوان یہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے۔ جب یہ نوجوان صحیح ہو جائیں، دیندار ہو جائیں، عقیدے پر گامزن ہو جائیں، عبادتوں میں مضبوط ہو جائیں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ اخلاق کو نبھانے والے بن جائیں، وہ معاشرہ ضرور ترقی کرے گا۔ اب دیکھیں کہ اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار ہوتا کیا ہے۔ جب ہمیں سمجھ میں آیا کہ جوانی کا اتنا مقام و مرتبہ اسلام نے بیان کیا ہے، تو ظاہری بات ہے صرف جوان ہونے کی وجہ سے ان کا یہ مقام نہیں بیان کیا گیا، بلکہ اس جوانی کی بنیاد پر جو خدمتیں وہ انجام دیں گے، وہ خدمتیں کرنے والے ہی اس ساری فضیلتوں کے حقدار بنیں گے۔ صحابہ اکرام جو نوجوان تھے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اکثر ایمان لانے والے سب نوجوان تھے، لہذا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان صحابہ نے اپنے وقت میں ایسی کون سی خدمتیں انجام دی جن خدمتوں کی وجہ سے وہ معاشرہ ایسا پروان چڑھا کہ اس معاشرے کی کاپی کرنے کا حکم ہمارے نوجوانوں کو دیا گیا۔ سب سے پہلا کام جو صحابہ انہوں نے بطور نوجوان ہوتے ہوئے کیا تھا، انہوں نے سب سے پہلے حق کو قبول کیا تھا۔ حق کو قبول کرنا کیا مطلب ہے؟ حق کو قبول کرنے کا مطلب سب سے پہلے ایمان لانا ہے، اس کے بعد اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے، اپنی جوانی کو اللہ کے راستے پر گزارنا ہے، اور جس مقصد کی خاطر اللہ نے پیدا کیا اس مقصد کو پورا کرنا ہے۔ یہ کام کس نے کیا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا۔ محترم حاضرین، اللہ نے تاریخ بیان کی نوجوانوں کی ایمان لانے کے اعتبار سے، حق کو قبول کرنے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے کہا فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلْئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کو لے کر آئے، رسالت کو لے کر آئے، تو حضرت موسیٰ کی دعوت پر چند ہی لوگ فرعون کے ڈر سے مسلمان ہوئے تھے، چند مسلمان ہوئے تھے، ساری قوم مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو چند جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، یہ سب نوجوان تھے، یہ سب نوجوان تھے۔ بات کریں فرعون کی، فرعون کا ڈر جسموں پر نہیں دلوں پر چلتا تھا۔ تصور کریں کہ ایک آنے والا آتا ہے، فرعون کے کان میں کہتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو غریب ہیں، جو فقیر ہیں، نہ ان کے پاس طاقت ہے، نہ ان کے پاس مال ہے، بلکہ حقیر قوم ہے، معمولی قوم ہے، ان میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو گرا دے گا۔ فرعون نے جب اس بات کو سنا تو آرڈر پاس کر دیا، کہا کہ ان بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پنپے گا نہیں، سارے بچے جو اس کے بعد آئیں گے سب کو قتل کر دیا جائے، کسی کی ہمت نہیں اس کے خلاف بول سکے۔ فرعون کا ایسا ڈر تھا، وہ ایسا ظالم تھا۔ ایسی حالت میں بھی اگر فرعون کے خلاف جا کر حضرت موسیٰ کا ساتھ جنہوں نے دیا وہ نوجوان تھے، وہ حق کو قبول کرنے والے نوجوان تھے۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، یہودیوں کی دشمنی، وقت کے روم کے بادشاہ کی دشمنی، ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے بعد بھی اللہ نے حضرت عیسیٰ کو حواری عطا کیے، ساتھی عطا کیے۔ یہ سب کون تھے؟ یہ سب کے سب نوجوان تھے۔ بات اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں، آپ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، ایمان لانے والے کون تھے؟ آپ تاریخ پڑھیں گے، اکثر نوجوان تھے، اکثر نوجوان تھے۔ حالتیں کیسی تھی؟ مشرکین مکہ، ان کا خاندان، ہزاروں سال سے عبادت کیے جانے والے وہ بت جن کے لیے جیتے تھے، جن کے لیے کسی کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، ایسے دین کی مخالفت کر کے اللہ کے نبی کی اتباع کرنا کوئی معمولی کام نہیں تھا، چاہے وہ حضرت
حضرت ابو بکر ہو، حضرت عمر ہو، عبداللہ بن مسعود ہو، ارقم بن ارقم ہو، مصعب بن عمیر، خباب بن ارت، یہ صحابہ کی لمبی فہرست ہے، سب کے سب نوجوان تھے، بلکہ اصحاب صفہ جو بعد میں مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے تھے سب کے سب نوجوان تھے۔ محترم حاضرین، بات یہ نہیں کہ وہ نوجوان تھے، سوال ہے کہ کس عمر کے نوجوان تھے جس میں انہوں نے حق و باطل کو سمجھا۔ آپ اگر تصور کریں، دیکھیں مثال کے طور پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے 15 سال کے تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ 16 سال کے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص 17 سال کے تھے، ارقم بن ارقم 16 سال کے تھے، حضرت عمیر بن وقاص 15 سال کے تھے۔ 15 16 17 یہ نوجوان اللہ کے نبی پر ایمان لا رہے ہیں، اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس باپ کے گھر میں رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں انہوں نے آنکھیں کھولی ہے، سب کی مخالفت کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی حکم دیں تو مرنا بھی پڑے گا، مارنا بھی پڑے گا۔ اتنا تصور ان نوجوانوں کے ذہن میں آ چکا تھا۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، حضرت عمیر بن ابی وقاص 15 سال کے نوجوان ہیں، اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، چھپکے سے فوج میں داخل ہو گئے۔ ان کے بڑے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو بلایا، کہا کہ یہ درست نہیں ہے، اگر تم جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہو اللہ کے نبی سے اجازت لینی پڑے گی، اللہ کے نبی سے اجازت لینی پڑے گی، آپ اجازت دیں تم جنگ میں شامل ہو سکتے ہو۔ اللہ کے نبی کے پاس گئے، جا کر کہا اللہ کے نبی میں لڑنا چاہتا ہوں۔ 15 سال کے نوجوان ہیں، انہیں حق و باطل کی اتنی تمیز تھی، انہیں پتا تھا کہ لڑنے جاؤں گا تو سامنے کوئی استقبال کرنے والا نہیں ہے، وہاں موت ہوگی، لیکن لڑنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ کے نبی نے کم عمری کی وجہ سے انہیں ہٹا دیا۔ اسی طرح 2 صحابی حضرت سمرہ بن جندب، یہ بھی چھوٹے تھے، عمر میں قد میں چھوٹے تھے، اللہ کے نبی نے واپس کر دیا تھا، ان دونوں کا مقابلہ کرایا گیا، ایک بہترین تیر انداز تھا، دوسرا بہترین تلوار انداز تھا، تو اللہ کے نبی نے دونوں کو اجازت دی۔ محترم حاضرین، یہی غزوہ بدر کا موقع تھا، حضرت زید بن ثابت 13 سال کے نوجوان ہیں، ابھی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا ہے، پتا چلا کہ اللہ کے نبی لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ مشرکین مکہ جنہوں نے آپ کو ستایا ان سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، جنگ میں شامل ہونے کے لیے آئے، اللہ کے نبی سے اجازت مانگی۔ 13 سال کا نوجوان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کم عمری کی وجہ سے انہیں ہٹا دیا، انہیں منع کر دیا، روتے روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے مجھے لڑنے سے روکا، گویا اللہ کے نبی نے مجھے خیر کے کام سے روکا۔ ان کی والدہ نے سمجھایا کہ اللہ کے نبی نے تمہیں کوئی خیر کے کام سے نہیں روکا ہے، بس آپ نے اس جنگ میں شامل ہونے سے منع کیا، جاؤ اللہ کے نبی کے ساتھ رہو تاکہ اگر تمہاری خدمت کے لائق کوئی کام ہو تو وہ اللہ کے نبی تم کو دیں۔ اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھا کرتے، اللہ کے نبی نے دیکھا بڑے چالاک ہیں، بڑے چوبند ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، کہا کہ یہ یہود، کیا تم ان کی زبان کو سیکھ سکتے ہو؟ آپ نے خدمت لی، کہا کیا ان کی زبان کو سیکھ سکتے ہو؟ بس اللہ کے نبی کا بلانا تھا، اسلام کی خدمت کا دعوت دینا تھا، تیار ہو گئے، کہا اللہ کے نبی ضرور سیکھوں گا۔ تاریخ نے دیکھا 17 دن نہیں گئے مگر حضرت زید بن ثابت نے ساری کی ساری سریانی زبان سیکھ لی تھی۔ جب بھی یہودیوں کی طرف سے کوئی خط آتا، کوئی بات آتی، وہاں حضرت ابو بکر بھی ہوتے، حضرت عمر بھی ہوتے اور عشر مبشرہ بھی ہوتے، مگر اللہ کے نبی خط اس 13 سال کے نوجوان کو دیتے اور وہ ترجمان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آپ کی مجلس میں بیٹھے۔ کتنے سال کے نوجوان؟ صرف 13 سال کے۔ بات عمر کی نہیں، اس جذبے کی ہوتی ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کے اندر دیتے ہیں۔ وہی حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر کا دور آیا، حضرت زید بن ثابت کو کم عمری کے باوجود بھی کیا ہے، قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ کہتے ہیں واللہ لو کلفونی نقل جبل من مکان لکان اہون، خدا کی قسم اگر ایک پہاڑ کو کھود کر کسی اور جگہ رکھنے کی بات کہی جاتی یہ میرے لیے آسان تھا قرآن کو جمع کرنے سے، مگر اس صحابی نے انجام دیا۔ 1 منٹ رکیں، یہاں دیکھیں کتنی سال ہے، 15 سال 16 سال 17 سال 13 سال کے نوجوان ہیں، انہیں زندگی اور موت کے فیصلے کرنے کی طاقت آ گئی۔ آج جائیے اسی عمر کے بچوں کو دیکھیں، وہ اپنے جسم کو نہیں سنبھال سکتے، ماں باپ ابھی بھی اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں۔ کیا ہمارے ماں باپ نے ہمارے ان بچوں کو برباد نہیں کیا؟ کیا اسلامی تعلیم کا وہ روش انہیں دکھایا؟ کیا اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، دین کی اہمیت، نبی سے محبت اور دین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ کیا ہمارے ان نوجوانوں کے اندر ہے جو 40-50 سال کو بھی پہنچ گئے، جو ان چھوٹے صحابہ کے اندر تھا جس عمر کے بچوں کو ہم چھوٹے بچے کہتے ہیں؟ محترم حاضرین، یقیناً یہ بڑی کوتاہی ہے۔ یہ پہلا کام صحابہ نے کیا کہ حق کو قبول کیا اور دین کے لیے کھڑے ہوئے۔
دوسرا کام اصلاح معاشرہ میں جو نوجوانوں کا ہوتا ہے وہ صبر کرنا، ایک اللہ کے دین کو پھیلانا، اور جب آپ اللہ کے دین کو پھیلائیں گے تکلیفیں آئیں گی، اپنے گھر میں رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، کمائیں گے، وقت کے دن آ کر نماز پڑھیں گے، جمعہ کے دن بھی تاخیر سے پہنچیں گے، مصیبتیں ایسوں پر نہیں آتی ہیں، مصیبتیں آزمائش ایسوں پر آتی ہیں جو فیلڈ میں اتر کر کام کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں، جیسی مصیبتیں صحابہ اکرام پر آئی۔ جب مصیبتیں آئیں تو سب سے پہلے کس نے ان مصیبتوں کو فیس کیا؟ وہ صحابہ اکرام اور نوجوان صحابہ اکرام تھے۔ کتنے صحابہ ہیں جو اللہ کے راہ میں جنہوں نے اپنی جانوں کو شہید کیا، تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کی زندہ مثالیں موجود ہیں۔ مکہ میں حالت ایسی تھی کہ ایمان لانے والے کو مارا جاتا، یہ تو آزاد کی تھی، اس غلام کا کیا کہیں جو غلام تھا، اس کا آقا کافر تھا، پھر بھی دین کی محبت میں مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے۔ پتھر پر زمین پر دہکتی ہوئی زمین پر ڈال دیا جاتا، اوپر سے پتھر رکھا جاتا، احد احد کے نعرے لگاتے، اس کے بعد بھی دین سے پھرتے نہیں تھے۔ یہ تکلیفوں کو برداشت کرنے والے صحابہ تھے۔ کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے راہ میں قربان کیا، کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے اہل خانہ کو قربان کیا، کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے سارے مال کو اللہ کے راہ میں لٹوا دیا۔ جیسے حضرت صہیب رومی جب ہجرت کے لیے نکلے تو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا، کہا کہ جب تم یہاں آئے تھے کچھ نہیں تھا، اب کمایا، خوب جمایا، اب جانا چاہتے ہو تو سارا سامان لے کر جانا چاہتے ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضرت صہیب رومی نے کہا کہ اگر سارا مان تم کو دے دوں تو جانے کی اجازت دو گے؟ کہا کہ ہاں۔ تو حضرت صہیب رومی نے اپنے اس مال کے بارے میں بتایا جسے انہوں نے زندگی بھر کے لیے کمایا تھا، سب مال لٹ گیا، مگر اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گئے، یہاں تک کہ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، اللہ نے آیت نازل کرتے ہوئے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ کتنے تو ایسے ہیں جو اپنا مال دے کر اپنی نفس کی رضامندی اللہ تعالیٰ سے لے لیتے ہیں۔ محترم حاضرین، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مالدار صحابہ میں سے، مال ان کے پاس تھا مگر مال وہ ہاتھ میں تھا، مال کی محبت صحابہ کے دل میں نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، تبوک کا موقع تھا، اعلان کیا کہ سفر لمبا ہے، مشقتیں ہیں، سامان نہیں ہے، جس کے پاس جو ہے لے کر آئیں۔ حضرت عثمان بن عفان اسی وقت ملک شام سے قافلہ ہے، پتا چلا کہ اتنا سارا سونا آیا ہے، سارا سونا لیا، گود میں بھر کر لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کوئی اناج لا رہا ہے، کوئی کھانا لا رہا ہے، صحابہ کچھ لا رہے ہیں، اور حضرت عثمان کیا لا رہے ہیں؟ گود میں بھر کے سونا لا رہے ہیں۔ جیسے ہی لا کر سونا اللہ کے نبی کی گود میں ڈالا، اللہ کے نبی نے کبھی اتنا سونا نہیں دیکھا، آپ سونے کو اٹھاتے، کبھی ادھر پلٹتے کبھی ادھر پلٹتے، آپ نے کہا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آپ نے کہا اے عثمان آج تم نے اتنی بڑی نیکی کی، اب اس کے بعد کوئی اور نیکی نہیں بھی کرو گے تب بھی تمہارے ایمان کو نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، یہ کیسے صحابہ کی قربانیاں تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر نوجوان، ایسے نوجوان جنہیں دیکھ کر دوسرے مکہ کے نوجوان رشک کیا کرتے تھے، لیکن جب مدینہ گئے، پہلے ہجرت کر کے حبشہ بھاگے، والدہ نے کہا، ماں نے کہا کہ اگر تم اپنے باپ دادا کے دین پر رہو گے تو جو عیاشی کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اللہ کے نبی خود کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کو دیکھا، اس سے خوبصورت لباس پہنے والا نوجوان مصعب بن عمیر کے علاوہ مکہ میں کوئی نہیں تھا، بہترین عطر لگاتے، خوشبو سے جس گلی میں گزرتے خوشبو اس گلی میں آ جایا کرتی، لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے کیا حالت تھی؟ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نے ایک نوجوان کو اپنی طرف آتے دیکھا، اس نوجوان کا کپڑا پھٹا ہوا تھا، اتنا زیادہ کپڑا جگہ جگہ سے پھٹا تھا کہ اس پھٹے کپڑے کو چھپانے کے لیے ایک اور پھٹا کپڑا انہوں نے اوپر سے ڈالا تھا، آ کر ہاتھ ملایا، جیسے ہی میں نے ہاتھ ملایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جسم سے چمڑا نکل رہا تھا، اسی طرح جس طرح سانپ جھلنی چھوڑتا ہے اس طرح چمڑا نکل رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں وہ حضرت مصعب بن عمیر کی حالت تھی۔ اسی غزوے میں غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب حال یہ تھی ان کو دفنانے کی بات آئی، وہی کپڑا تھا جو پھٹا پرانا تھا، سر پر ڈال دیتے پیر کھل جاتے، پیر پر ڈالا جاتا سر کھل جاتے۔ اللہ کے نبی کو بلایا گیا کہ کیا کیا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھتے ہی رونے لگے، کہنے لگے اس نوجوان کے سر کو میں نے دیکھا جو آج دھول سے بھرا ہے، اس سے بہترین عطر سر میں لگانے والا کوئی اور نہیں تھا، اور آج حالت اس نوجوان کی ہے۔ آخرکار آپ نے سر کو ڈھک کر پیر پر کیا ہے گھاس ڈالنے کا حکم دیا۔ محترم حاضرین بتائیے تو آخرکار صحابہ نے اتنی قربانیاں دی کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ نے اسی لیے انہیں پیدا کیا،
اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے، یہی کام ہمارے نوجوانوں کو کرنا ہوگا۔ محترم حاضرین، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اتنا ابھارا، صحابہ نے آگے بڑھ کر اتنے کام کیے، تو اللہ کے نبی نے بڑی بڑی ذمہ داریاں ساری نوجوان صحابہ کو دیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کا انتقال سے چند مہینے پہلے آپ نے چاہا کہ ملک شام کی طرف ایک فوج کو بھیجا جائے، لہذا آپ نے اس فوج پر حضرت اسامہ بن زید کو کمانڈر بنایا۔ صرف 18 سال کے نوجوان تھے، اور اس فوج میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، ایسے بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں، اور آپ اس پر سردار کسے بناتے ہیں؟ ایک 18 سال کے نوجوان کو۔ نوجوانوں نے کیا تو اللہ کے نبی نے بڑی ذمہ داریاں ان کو دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، آپ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے جو ہجرت کی گئی، جو نوجوان اور بوڑھے مرد و عورتیں ہجرت کے لیے نکلے تھے، اللہ کے نبی نے ان کا امیر حضرت جعفر بن ابی طالب، جعفر الطیار کو بنایا، جو ایک نوجوان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا۔ یمن والے کون تھے؟ جاہل نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے، اہل کتاب تھے، علم رکھنے والے، دولت رکھنے والے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کی طرف ایک نوجوان کو بھیجا۔ اسی طرح جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حنین کی طرف نکلے، آپ نے حضرت عتاب بن اسید کو مکہ کا سردار بنایا، جن کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے نوجوانوں کو کیسے چنا۔ آپ دیکھتے کہ جس نوجوان کے اندر جیسی صلاحیت ہوتی، اس اعتبار سے نبی اللہ کے نبی چنا کرتے۔ اللہ کے نبی کو علم دینا تھا، تفسیر سکھانی تھی، آپ نے حضرت ابن عباس کو چنا۔ آپ کو قرآن سکھانا تھا، آپ نے حضرت زید بن ثابت کو چنا۔ اسی طرح آپ کو داعی بنانا تھا، اسلام کا پہلا داعی حضرت مصعب بن عمیر بنے، اور سرداری کے لیے چننا تھا، اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو چنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی کہ آپ نوجوانوں کو صلاحیتوں کے اعتبار سے کام دیا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی کے لیے انہوں نے خدمتیں کی، اللہ کے نبی نے ذمہ داریاں دی، تو کیسے کام ان نوجوانوں نے کیے۔ اس امت کا فرعون ابو جہل، یہ تو بتائیے اسے مارا کس نے؟ کیا اسے حضرت ابو بکر نے مارا، حضرت عمر نے مارا، عشر مبشرہ نے مارا، یا بڑے بڑے صحابہ نے مارا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بدر کی لڑائی چل رہی ہے، میں کھڑا ہوں، ابو جہل گھوم رہا ہے، اچانک دو نوجوان میرے بازو میں آتے، کہتے ہیں اے چچا جان یہ تو بتائیے ابو جہل کون ہے؟ تو کہا ہے بچوں تمہیں اس سے کیا ہے؟ کہنے لگے ہم نے سنا ہے، ہماری والدہ نے بتایا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ گالی دینا ان بچوں کے دل میں اتنا بڑا جرم تھا کہ جان جائے تو جائے، مگر اللہ کے نبی کے گالی دینے والے کو بخشا نہ جائے۔ کہنے لگے بتائیے کہ وہ ہے کون جو اللہ کے نبی کو گالی دیتا ہے؟ اشارہ کیا کہ وہ ابو جہل ہے۔ کہنا تھا وہ نوجوان گئے اور اس امت کے فرعون کو ان دو بچوں نے مارا۔ یہ ذمہ داری تھی، یہ احساس تھا، اور یہ بچوں کے اندر پیدا کیا ہوا ولولہ تھا۔ یہ تو بڑی عمر کے ہیں، آپ جائیں عمر بن سلمہ کے بارے میں سنیں، بڑی کم عمر کے، بتایا جاتا ہے 6 یا 7 سال کی عمر تھی، اپنی قوم کے لوگوں کی امامت کرتے تھے، قبیلے جرم کے تھے، جو بھی قبیلے آتے ان کے پاس رک کر مکر آیا کرتے۔ چھوٹے سے صحابی تھے 6 یا 7 سال کے، انہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے نوازا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کو صحیح قرار دیا، تو اپنی قوم میں رہ کر اس کے بعد تقریباً 50 سال تک انہوں نے امامت کی۔ محترم حاضرین، یہ بات صرف صحابہ کی زندگی تک نہیں ہے، صحابہ کے بعد تابعیوں کا زمانہ دیکھیے۔ محمد المہدی، امیہ کا بڑا خلیفہ، جب یہ بصرہ میں داخل ہوا تو اس نے چاہا کہ کیونکہ امیر تھا، سردار تھا، اب وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا، تو اس نے کہا کہ اس بصرہ کے اندر جتنے بھی بڑے علماء ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے، اور سارے علماء سے کہو کہ اپنا سردار ایک آدمی کو چنے تاکہ جو مجھ سے گفتگو کر سکے۔ لہذا اس وقت کے حکمرانوں نے 400 بڑے علماء کو اکٹھا کیا، اور ان کا سردار ایک 18 سال کے نوجوان کو بنا دیا۔ وہ کون تھے؟ حضرت ایاس بن معاویہ رحمہ اللہ۔ جب آیا دیکھا کہ بڑی علماء کی جماعت ہے، بزرگ سے بزرگ علماء ہیں، لیکن آگے کسے کیا گئے؟ ایک 18 سال کے نوجوان کو۔ تو محمد المہدی نے بڑا ہلکا سمجھا، پوچھا یا عمر، کہا کہ کم عمرک یا ولد، کہا ہے بچے تیری عمر کتنی ہے وہ تو بتا، تجھے ان لوگوں نے سردار بنایا، میں تیری عمر جاننا چاہتا ہوں۔ تو ایاس بن معاویہ نے جواب دیا کہ میری عمر وہی ہے جو حضرت اسامہ بن زید کی تھی جب اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر عمر پر ان کو سردار بنایا تھا۔ 18 سال کے نوجوان تھے۔ کعب بن سور رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ان کو بصرہ کا قاضی بنایا تھا، اور بصرہ اور کوفہ یہ علم کے مرکز اس وقت مانے جاتے تھے۔ 18 سال کے نوجوان تھے۔ آپ جانیں ہندوستان، سندھ کے اندر، جب پہلے ہندوستان تھا، سندھ کے اندر
اندر جس نے سب سے پہلے حملہ کیا محمد بن قاسم 17 سال کے نوجوان تھے. اس کے علاوہ امام شافعی 17 سال کے تھے, کرسی فتویٰ پر بیٹھ گئے تھے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نوجوان تھے, حقیقی طور پر ان کے ماں باپ نے ایسی تربیت کی کہ بچپن ہی سے انہیں دین کا جذبہ, دین کے احساسات, دین کے لیے کچھ کرنا, دعوت کا کام کرنا, یہ ساری چیزیں ان کے ماں باپ نے انہیں بتا کر رکھ دی تھی. محترم حاضرین, لہذا نوجوانوں سے چند نصیحتیں. نصیحت پہلی یہ ہے کہ سارے نوجوانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کریں. جب تک نوجوان رب ذوالجلال سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کریں گے, چاہے وہ اللہ کی عبادت کے ذریعے ہو, چاہے وہ صحیح عقیدے کے ذریعے ہو یا اخلاق کے ذریعے ہو, کبھی ہمارے اس معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. لہذا یہ کام کرنا ہوگا. دوسری بات, نوجوانوں کو یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ نے انہیں پیدا کیوں کیا ہے, مقصد زندگی. اللہ کہتا ہے والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم. اللہ نے کافروں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ یہ کافر کھاتے ہیں, یہ زندگی سے مزہ لیتے ہیں. اس دنیا کو انہوں نے انٹرٹینمنٹ کی جگہ سمجھا ہے, کھانے سے مزہ لو, سونے سے مزہ لو, رات میں جاگنے سے مزہ لو. اللہ کہتا ہے کہ یہ کافر وہ ہیں جو دنیاوی زندگی سے مزہ لیتے ہیں, کھاتے تو ایسا ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں, کیونکہ ان کے کھانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ نے کہا والنار مثوی لہم, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے, کمانے کے لیے اور اپنے لیے دھن دولت جمع کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ مقصد نوجوانوں کو یاد رکھنا ہوگا. نوجوانوں کو چاہیے اپنے آپ کو خیر کا داعی بنائیں, اپنے گھر میں ہوں, کیونکہ یاد رکھیے جب ایک نوجوان معاشرے میں جیسا ہوگا آنے والے بچے اسے دیکھ کر سیکھیں گے. اگر نوجوان برا ہے اسے دیکھ کر اگر کچھ نوجوان آنے والے بچے اس سے غلط تعلقات یا غلط اثر اس سے لیتے ہیں تو یہ قدوۃ الشر بنیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کا بھی محاسبہ کرے گا. محترم حاضرین, نوجوانوں کو چاہیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائیں. اللہ کے نبی کی زندگی یہ سب سے بہترین نمونہ ہے, کھانے میں, پینے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں. آج جمعہ کا دن ہے, آپ دیکھیں کہ آج جمعہ کے دن میں نوجوانوں کی کیا حالت ہے. جیسے امام, سب لوگ اس بات کو جانتے, جیسے ہی امام ممبر پر چڑھ جائے بعد میں تاخیر سے آنے والے کسی کو جمعہ کا ثواب نہیں لکھا جائے گا. سب کو پتا ہے. اس کے بعد بھی اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ امام کے ممبر پر چڑھنے کے بعد جمعات کے دن آتے ہیں. جمعہ یہ روزانہ ہوتا ہے, ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے. ہماری حالتیں یہ ہیں کہ یہ بنیادی عبادتیں اس کو ادا کرنے میں ہم قاصر ہیں. اس کے بعد بھی نہ اللہ سے ہمیں حیا آتی ہے, نہ اس کے رسول سے ہمیں حیا آتی ہے, نہ اسلامی تعلیمات جب بتائی جاتی ہے تب حیا آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, اللہ بخشنے والا نہیں ہے. جس طرح اللہ رحم کرنے والا ہے, اللہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ, چاہے وہ اپنے نفس کے ساتھ کریں یا دین کے ساتھ کریں, اللہ ان کو بخشنے والا بھی نہیں ہے. محترم حاضرین, مردوں کو چاہیے, اسی طرح نوجوانوں کو چاہیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ قرآن میں اللہ نے مردوں کا ذکر کیا. مرد کون ہے؟ اللہ کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کمانا اور تجارت کرنا یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے, مگر اس تجارت کو مقدم کر کے اللہ کے دین کو آپ چھوڑ دیں, نمازوں کو چھوڑ دیں, حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیں. اللہ کہتا ہے مرد تو وہ ہوتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت یہ اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی. حقیقی مرد وہی ہے. لہذا حقیقی مرد بننے کی کوشش کریں. نوجوانوں کو چاہیے کہ دور حاضر یہ شبہات کا دور ہے. حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, انسانوں کے بیچ میں یہ چیزیں گڑبڑ ہو چکی ہیں. حلال کمائی کھانے کی کوشش کریں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ سے دعا کیا کرتے تھے, اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک. اے اللہ جو تو نے حلال دیا اگر تھوڑا ہو وہ میرے لیے کافی کر دے, تیرے زیادہ حرام سے وغننی بفضلک عمن سواک. اس کے علاوہ دور حاضر کے اندر بہت سارے ایسے مغریات ہیں, دھوکہ دینے کی چیزیں ہیں. جیسے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ہر چمکتی چیز کو لوگ سونا سمجھنے لگتے ہیں, اچھی گاڑیاں, اچھی مہنگی زندگی, اچھا بہترین لائف سٹائل. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں نعمتیں کھانے کے لیے نہیں بھیجا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے جب یمن کی طرف بھیجا تھا تو آپ نے ایک نصیحت کی تھی. آپ نے کہا تھا ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیس بالمتنعمین. آپ نے کہا تھا کہ نعمت پرستی سے بچنا, ہر نعمت کو استعمال کرنے سے بچنا, اس لیے کہ اللہ کے بندے نعمت پرست ہوا نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے, اللہ ہمارے والدین کی اصلاح فرمائے تاکہ وہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں.
علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ